ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عارف ریاض کے ساتھ ذیابطیس کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی ذیابطیس کی. ذیابطیس کے بیشتر مریض ایسے ہوتے ہیں جو گھر پہ بھی شوگر چیک کرتے ہیں. شوگر چیک کرنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ کھانے سے پہلے کا، کھانے کے بعد کا؟ اور اگر کھانے کے بعد کا تو پھر کھانے کے کتنی دیر بعد انتظار کر کے تب شوگر چیک کرنی چاہیے جو صحیح آئے گی؟ بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے ایک نارمل انسان کا 70 سے 105 110 تک ہوتا ہے، اور اپنا ناشتے دوپہر رات کھانے کے بعد 120 سے 126 ملی جی گرام پر ڈیسی لیٹر. تو یہ تو نارمل پکچر ہے، لیکن شوگر کے مریض میں یہ ریڈنگز ہائی ہو جاتی ہے، فاسٹنگ بھی اور آفٹر بریک فاسٹ لنچ یا ڈنر بھی. تو اگر فاسٹنگ میں فرض کیجئے شوگر آ رہی ہے 140، تو ڈاکٹر کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ سچویشن از ناٹ انڈر کنٹرول، اور وہ اس کو اپنا اچھے ٹریٹمنٹ سے اپنا رینج میں لانے کی کوشش کرے گا 100 اینڈ 110 کے نزدیک. جی اور آفٹر 2 آورس جو آئیڈیل پکچر ہے صحت مند انسان کی وہ ہے 120. تو 2 گھنٹے کے بعد ہم شوگر کیوں چیک کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا جو ہے وہ ہضم ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ لیتا ہے. پھر جگر اس کی پروڈکشن کر کے شوگر کی شکل میں خون کے حوالے کرتا ہے. تو جب اس کی ہائیسٹ پروڈکشن ہوتی ہے تو وہ اپنا ناشتے دوپہر کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد ہوتی ہے، میکسیمم لیول آف شوگر. جی اس لیے ہم 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کرتے ہیں. تو صحت مند انسان میں وہ 120 ہوتی ہے، لیکن یہ شوگر کے مریضوں میں یہ 300 بھی ہو سکتی ہے، 400 بھی ہو سکتی ہے، 600 بھی ہو سکتی ہے، 200 بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنا ہمارے علاج سے کمپلائنس کر رہا ہے یا نہیں. تو آئیڈیل کیا ہے کہ شوگر کا رینج ہونا چاہیے 140 اور 180 کے درمیان 2 گھنٹے کے بعد. اللہ تعالیٰ کی ذات ایک صحت مند انسان میں شوگر 70 120 پہ رکھتی ہے. میں نے فاسٹنگ میں رکھنا ہے 100 110، اور رینڈم رکھنا ہے جو 2 گھنٹے کے بعد جس کو میں کہتا ہوں وہ شوگر بریک فاسٹ لنچ کے بعد آنی چاہیے 140 اور 180 کے درمیان. اگر یہ صورتحال ہے تو شوگر کے مریض کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر شوگر سے 200 سے زیادہ ہے تو ہر طرح کی کمپلیکیشن ہوگی. اشرف صاحب، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوران حمل خواتین کے اندر پریگننسی کے دوران شوگر لیولز ہائی ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ مستقل نہیں رہتا. عام طور پہ بچے کی پیدائش کے ساتھ یہ معاملہ آہستہ آہستہ ریزالو ہو جاتا ہے. اس معاملے کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ خواتین کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب حمل کا وقت چل رہا ہو اس وقت ان کے اندر ذیابطیس کا مرض سامنے آ جائے، اور پھر اس کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے اور بعد میں یہ مرض غائب بھی ہو جاتا ہے. ایسی خواتین میں کیا ذیابطیس کا مرض آنے والی عمر میں لاحق ہو جائے، اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں؟ بالکل زیادہ ہوتے ہیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ پینکریاس سلو سپیڈ پہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے پریگننسی سے پہلے ہی. جی لیکن اس وقت شوگر پرفیکٹلی نارمل ہوگی عورت کی 70 120 کے درمیان. جب بھی چیک کرے گی کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر ایکسیپٹ کہ شوگر اسپیشلسٹ یا اینڈوکرائن کا مطلب ہے یہ لبلبا. تو آپ کو میں نے پہلے بھی ڈسکشن میں بتایا تھا کہ دیر از لاٹ آف شارٹیج آف اینڈوکرائنالوجسٹ ان پاکستان. امریکہ کی نیشنل ڈیزیز ہے، 3 کروڑ شوگر کا مریض ہے امریکہ میں، وہاں 30,000 اینڈوکرائنالوجسٹ ہیں ہماری طرح کے ڈاکٹرس ہیں. یہاں چند ایک کراچی میں ہے، چند ایک لاہور میں ہے، ایک آدھا شاید اسلام آباد میں ہو. جی تو یہ نیشنل ڈیزیز ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک میجر فورس چاہیے، منیمم 15,000 to 30,000 ڈاکٹرس اینڈوکرائنالوجسٹ. پھر پاکستان کی شوگر جس طرح کنٹرول میں آ گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، پاکستان میں بھی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. تو جس وقت عورت حمل میں آتی ہے تو چونکہ اس نے بچہ کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ فوڈ کی بہت بڑھ جاتی ہے، جی بریک فاسٹ لنچ ڈنر کے علاوہ بھی وہ بھی زیادہ کرتی ہے. دیٹ از نیچرل. تو جب زیادہ شوگر جائے گی تو انسولین کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے پہلے سے ہی، تو شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی.
تو وہ اس کو ہم ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز، یا عورتیں جو حمل میں آ جاتی ہیں ان کی شوگر۔ اب جس وقت ڈلیوری ہو جاتی ہے تو ریکوائرمنٹ خوراک کی پھر کم ہو جاتی ہے، تو شوگر پھر نارمل پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی چونکہ پروسیس ڈیٹیریورنٹ کا سٹارٹ ہو چکا ہے، اس عورت نے لازمی ڈائبٹیز کا مریض بننا ہے، کیونکہ سلو سپیڈ کا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ 20 سال میں اپنا دیمک کی سپیڈ سے مرتا ہے، لہٰذا کوئی مسکنسیپشن نہیں ہونی چاہیے اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے عورتوں کو کہ اگر وہ تھوڑا سا آ کے اپنا علاج کریں، شوگر کنٹرول میں رکھیں تو ہر پریگننسی نارمل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ڈائبٹیز میں چلی گئیں تو پھر وہ فیٹس جو ہے، پیٹ میں بچہ جو ہے، وہ زیادہ اس کو انرجی ملے گی، اس کا سائز ہو جائے گا 14 پاؤنڈ، وہ ڈیلیور بھی نہیں ہو سکتا، اس میں اپنی کمپلیکیشن بچے میں بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے خطرناک سچویشن ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذیابطیس جیسا مرض اگر کسی کو لاحق ہو جائے، کیونکہ ہمارے ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اسی مرض کے علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں جس میں تکلیف ہو رہی ہو، اس کے اندر کیونکہ اتنی زیادہ تکلیف ہوتی نہیں ہے اور علامات جو ہوتی ہیں وہ پریشان کن تو ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ تکلیف دہ یا ایسی نہیں ہوتی کہ زندگی کہیں رک جائے، تو معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے بھی بیشتر لوگ علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس طرح سے بے توجہی کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، یا علاج اس کروانا نے کیوں ضروری تو ہے؟ ڈاکٹر صاحب سارے پاکستان کو برباد کر دیا ہے، کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے ہماری قوم میں۔ یہ اپنا دیمک کی سپیڈ کی رفتار سے چلتی ہے اور یہ آہستہ 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 سارے لبلبے کو کھا جاتی ہے، اور مریض ہمیشہ ڈسیپشن میں ہمارے پاس، ہماری جو پریکٹس ہے 40 سال کی، اس میں 20 سال کے بعد آتا ہے، یعنی 20 سال تک کیونکہ وہ یہ مرض اپنے اندر لے کے اندر لے کے پھر پھیل رہا ہے اور اس کو کوئی زیادہ نقصان نہیں دے رہی جسم میں بیماری، اس لیے وہ کوپ ود کر رہا ہے۔ کچھ فائنینشیل حالات بھی ہیں، لیکن 90% لیک آف نالج، لیک آف اویئرنیس، کہ مریض کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس اپنا جن بیماری سے اس کا واسطہ ہے۔ یہ بیماری میں نے جن اس لیے کہا ہے کہ 35 بیماریوں کی ماں ہے۔ کینسر ٹی بی سے یہ خطرناک ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ ایک دفعہ گرپ کر لے مریض کو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر امریکہ، افریقہ، یورپ یا ایشیا میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے اس کی ہسٹری بڑی خطرناک ہے کہ 1921 سے پہلے ڈاکٹرز کو یہ نہیں پتا تھا کہ انسولین جو ہے پینکریاس پروڈیوس کر رہا ہے۔ یہ ریسرچ 1921 میں ہوئی ہے، اور ڈسکوری بھی انسولین کی 1921 میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پہلے اپنا انسولین گائے کی بنی ہے جس سے ریئیکشن ہو کے لاکھوں لوگ مر گئے، اس کے بعد انسانی انسولین بنی ہے جو کہ ریفائنڈ ہوتے ہوتے اب ہیومن انسولین ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے 1973 سے، اور اب تو ہمارے پاس انسولین ایسپارٹ آ گئی ہے جو کہ بالکل انسانی انسولین کے مطابق ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ریسرچ کے زور پہ انسان اس حد تک پہنچا ہے، اس بیماری کو کنٹرول کر لیا ہے۔ 1921 سے پہلے تو بار بار پیشاب آتا تھا، بار بار پیاس لگی، وزن کم ہو رہا ہے، مریض اندھا ہو رہا ہے، دل کے دورے پڑ رہے ہیں، فالج ہو رہا ہے، گردے پھیل رہے ہیں، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو سب سے زیادہ ڈیمیج اس نے افریقہ میں کیا ہے، وہاں اندازاً کوئی 35 کروڑ انسان مرا ہے ایک سینچری میں ڈائبٹیز سے۔ یہی پوزیشن یورپ اور ایشیا کی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کلر میڈیسن بیماری ہے انسانیت کی تاریخ میں۔ اس کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ تو اب ماڈرن ایریا میں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ بیماری نہیں رہی ریسرچ کے زور پہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر ذیابطیس کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔